جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہمارا ٹاپک ہے دبستان دہلی کی خصوصیات. اس سے پہلے میں نے دبستان دہلی کا پس منظر پریویس ویڈیو میں یعنی پچھلی ویڈیو میں نے اس کو ڈسکس کیا تھا. آپ وہاں جا کر اس کو دیکھ لیں، دبستان دہلی کا پس منظر. اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دبستان دہلی کی خصوصیات کے حوالے سے. تو دبستان دہلی میں وہ تمام شعراء شامل ہے جن کے کلام میں دہلی دبستان کی خصوصیات موجود ہے. ہاں، وہ کسی بھی زمانے سے تعلق رکھتے ہوں، جدید زمانے کا شاعر ہو چاہے کلاسک ہو، جب اس کی شاعری میں دہلی دبستان کی خصوصیات ہو تو وہ شاعر دبستان دہلی کا نمائندہ شاعر ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کسی بھی زمانے سے ہو، یہ نہیں کہ وہ صرف دہلی ہی کا رہنے والا، نہیں، کسی بھی علاقے سے اس کا تعلق ہو، لیکن جب اس کے کلام میں دبستان دہلی کی خصوصیات پائی جاتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس دبستان کا نمائندہ شاعر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی لازم نہیں کہ وہ دہلی سے تعلق رکھتا ہو. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، دبستان دہلی کی خصوصیات وہ مندرجہ ذیل ہے. نمبر فرسٹ ہے تصوف. اس دبستان کی سب سے بڑی خصوصیت تصوف ہے. تصوف سے مراد اللہ تعالیٰ کے عشق کے رنگ میں رنگ ہونا ہے. تصوف کی وجہ سے ہی یہاں شاعری میں گہرائی پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے، خواجہ میر درد کی شاعری خالص تصوف کی شاعری ہے. اسی طرح دہلی دبستان کے دوسرے شعراء نے بھی چاہے رسمی تصوف کی شاعری کی ہو، لیکن پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کلام میں صوفیانہ مضامین موجود ہیں. اس کے علاوہ حالات ایسے تھے کہ شعراء مجازی عشق سے دور تھے. یہ نہیں کہ انہوں نے مجازی عشق کے اوپر اشعار نہیں کہے ہیں، لیکن بہت کم لکھنؤ کے مقابلے میں. تو تصوف کے حامل اشعار جو ہے وہ یہاں پر میں نے لکھے ہیں. سرسری تم اس جہاں سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. دوسرا جو شعر ہے وہ جگ میں آیا ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. تو یہ دونوں اشعار آپ دیکھیں، یہ تصوف کے اشعار ہیں. ٹھیک ہے، دوسری جو خصوصیت ہے وہ ہے حزن و یاس، یعنی غم کو کہتے ہیں حزن و یاس. اس دبستان کی ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس کی شاعری میں غم کا عنصر نمایاں ہے، جس کی بڑی وجہ یہاں کے حالات ہیں. ہر طرف قتل و غارت گیری ہوتی تھی، ہر طرف بے چینی کے آثار نمایاں تھے. کبھی نادر شاہ آتے تھے، یہاں پر حملہ کرتے تھے، ہیرے و جواہرات کو لوٹ کر فرار ہوتے، قتل و غارت گیری کرتے. کبھی احمد شاہ ابدالی آتے. تو یہاں پر حالات ہی ایسے تھے کہ شعراء کہ جس نے لوگوں کو متاثر کیا. اور چونکہ شعراء حضرات حساس ہوتے ہیں، لہٰذا یہ اثرات انہوں نے بھی اپنے دل پر لے لیے اور اپنی شاعری میں اس قسم کے موضوعات کو باندھا. تو اس کے حامل شاعر جو ہے وہ ہے دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹایا گیا. آپ اس شعر میں دیکھ لینا کہ اس میں غم کا عنصر ہے کہ نہیں. دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹایا گیا. یا میر تقی میر ایک اور جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ کیا کروں شرح ہست جانی کی، میں نے مر مر کے زندگانی کی. تو یہ سب اشعار جو ہے یہ دبستان دہلی کی خصوصیات میں یہ شامل ہے. ٹھیک ہے، عشق مجازی. عشق حقیقی کا دوسرا روپ یعنی عشق مجازی کے جذبات بھی یہاں کی شاعری میں شامل ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ عشق مجازی بھی ہے لیکن کم ہے. لیکن لکھنؤ کی طرح شاعری نہیں کی گئی. یہ انداز میر تقی میر نے نہایت ہی اچھے انداز اور بہترین اسلوب سے پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں عاشقی جس کو، میں جو دیکھا بڑی مصیبت ہے. کیا ہی خوبصورت شعر ہے، میر کا ہے یہ. ٹھیک ہے، دوسرا شعر دیکھیں آپ، پاس ناموس عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے. تو یہ اشعار آپ دیکھیں، یہ مجازی عشق کے اشعار ہیں لیکن اس میں درد بھی ہے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے نا. فارسیت کا غلبہ ایک اور اہم خصوصیت ہے. یہاں کے شعراء فارسی زبان سے متاثر تھے. شعراء فارسی اور اردو زبان پر دسترس رکھتے تھے. اس سے جب وہ شاعری کرتے تھے تو اردو کے ساتھ ساتھ فارسی کے الفاظ بھی شاعری میں شامل ہو گئے. یہاں پر ایران سے شعراء آتے تھے اور دہلی میں ٹھہرتے تھے. یہاں پر پھر مشاعرے ہوتی تھی جو فارسی زبان کے شاعر تھے، تو ان کا اثر ہندوستانی شعراء پر بھی ہوا. ٹھیک ہے،
اشعار دے کے یہ شعر غالب کا ہے، اس دبستان کی خصوصیت کا ایک شعر ہے فارسیت کے غلبہ کا. تو اس کو آپ دیکھیں: او جمال دل فیروز صورت مہر نیم روز، تو ہی ہے نظارہ سوز پردے میں منہ چھپائے کیوں. تو آپ اس شعر کو دیکھیں، اس میں کتنے الفاظ ہیں فارسی کے، بہت زیادہ ہیں. تو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں فارسیت کا غلبہ بھی یہاں پر موجود تھا. اگلی جو خصوصیت ہے وہ ہے جذبات عشق کا اظہار. دہلی کے شعراء کے ہاں عشق کے جذبات کا اظہار ہے، ان کو عشق سے عشق تھا. بقول نور الحسن، دہلی شعراء کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ ان کا اسلوب کیسا ہے، بلکہ وہ جذبات کے اظہار پر زور دیتے تھے. کچھ شعراء نے مجازی عشق کو اختیار کیا، کچھ شعراء نے اس مرحلے کو خلاص کیا اور حقیقی عشق کے رتبے پر فائز ہوئے. یعنی مجازی عشق کے سٹیج کو پیچھے چھوڑ دیا اور جاتے جاتے عشق حقیقی تک جا پہنچ گئے. لہٰذا ان شعراء کے ہاں ہر طرح کے عشق کے جذبات کا اظہار ہے، یعنی عشق مجازی بھی ہے اور عشق حقیقی بھی ہے. یہ اشعار آپ دیکھیں: باوجود یہ کہ پروبال و نت آدم کی پر پہنچا دیا وہاں کے فرشتے کبھی مقدور نہ تھا. تو یہ کس کا ہے؟ عشق حقیقی کا شعر ہے. اور دوسرا جو غالب کا شعر، یہ میں نے پچھلے بھی پڑھا، یہاں پر بھی میں نے لکھا ہے تاکہ آپ کو آسان ہو. اور یہ شعر جو ہے اس میں فارسی کے الفاظ بھی ہے اور عشق مجازی کا شعر بھی ہے. جب او جمال دل فروز صورت مہر نیم روز، آپ ہی ہو نظارہ سوز پردے میں منہ چھپائے کیوں. تو یہ عشق مجازی ہے، یعنی دنیائی محبوب کا کے حوالے سے یہ شعر غالب نے کہا ہے. اگلی جو خصوصیت ہے وہ بنیادی اور اہم خصوصیت اور داخلیت ہے. دبستان دہلی کے شعراء کی سب سے بڑی خصوصیت داخلیت ہے. انہوں نے ان جذبات کا اظہار کیا جو اس کے دل پر گزر رہے تھے اور ہر عناصر کو یہاں بیان کرنے سے گریز کے، یعنی اس کے دل پر جو اس کے دل کے جو جذبات ہوتے تھے، ان کے دل پر جو گزرتی تھی، وہی چیز انہوں نے بیان کیا. یہاں پر شعر دیکھیں اب: زندگی ہے یا کوئی طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اگلی خصوصیت ہے واقعیت و صداقت. واقعیت و صداقت کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو صداقت کے ساتھ بیان کرنا، سچائی کے ساتھ بیان کرنا. دبستان دہلی کے شعراء کے ہاں مبالغہ نہیں ہے، حالانکہ شاعری میں مبالغہ رائی بری چیز نہیں ہے. ان شعراء کے دل پر جو گزری، ان کو صداقت کے ذات شاعری کے زبان میں بیان کیا ہے. سخت کافر تھا جس نے پہلے میر، مذہب عشق اختیار کیا. نیکسٹ جو شعر ہے وہ ہے: ہر گھڑی کان میں وہ کہتی ہے کوئی اس بات سے آگاہ نہ ہو. تو دیکھیں نا آپ کتنی خوبصورت اشعار ہے. اگلی جو خصوصیت ہے وہ ہے سادگی. دبستان دہلی کے حامل شعراء کی زبان سادہ اور سلیس ہے. انہوں نے مشکل پسندی سے اجتناب کیا، جس طرح صداقت سے کام لیا اسی طرح اسلوب بھی سادہ اپنایا. ہاں، صنعت وغیرہ کا استعمال کیا ہے، تشبیہات و استعارات کا استعمال کیا ہے، لیکن وہ بھی عام فہم اور مشکل صنعتیں استعمال کرنے سے انہوں نے گریز کیا ہے، کہ جس طرح کہ لکھنؤ والوں نے مشکل سے مشکل قافیے باندھے ہیں اپنی شاعری میں. تو یہاں پر آپ دیکھیں: میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، دل بھی تیرے ہی ڈنگ سی کا ہے، آن میں کچھ ہے آن میں کچھ. تو کتنے آسان اشعار ہے. ٹھیک ہے. اب آپ ایک بات نوٹ کریں، یہاں میں نے لکھا بھی ہے کہ مندرجہ بالا جتنے بھی خصوصیات ہیں جو میں نے ڈسکس کیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ لکھنؤ کے دبستان میں نہیں ہے. لکھنؤ کے دبستان میں بھی یہ چیزیں ہیں، یہ خصوصیات، لیکن وہاں بھی موجود ہے، لیکن وہاں پر کم ہے لکھنؤ کے دبستان میں، جبکہ دہلی کے دبستان میں زیادہ ہے. بات ہے اور نہیں کی نہیں، بلکہ کم اور زیادہ کی ہے. یعنی جو خصوصیات لکھنؤ میں ہے وہ دہلی میں بھی ہے، لیکن دہلی میں وہ کم ہے، لکھنؤ میں زیادہ ہے. اور جو خصوصیات دہلی میں ہے، ٹھیک ہے، دہلی میں زیادہ ہے، تو وہ دہلی کے خصوصیات ہیں، اور وہ خصوصیات لکھنؤ میں بھی ہے لیکن وہاں پر کم ہے. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ایک اور لیکچر کو، ایک اور ٹاپک کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.